بتا کھانے دیا شانے کہ اچھے کھائے ہیں جی، نشان ان خوراک کے اچھا بہت تھا اچھے تھے. رمضان میں. بس جزاک اللہ میرا بھائی. جی عثمان بھائی آپ بات جاری رکھے. سوری میں نے ڈسٹرب کیا آپ بھائیوں کو. سوری نہیں بھائی. نہیں نہیں جی میں یہ چلا خان جاتا بھائی ہوں، جو نا، جی سمجھ گئے. میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے اوکے. سمجھ آپ برا کا شينا چه پولا دورو والي زي هنا رشید مصروف یا کنه مصروف ولا شي بس زم هو يلقى چې اوس په تو لاړ سينو دا به فکر کوي چې زما د لاس ګور ته ور لاړ تک شينا. نه نه هو غدا مختلف ولا تقول مختنا تو مختنا اراده وکنه دو مصروف یش. اوکے شاہ السلام علیکم. دک سامان آباد وس نیچے یار ایک نک ہے اس کا نام ہے امام زمانہ گانڈ. بہت اچھا نک بنایا یار آپ نے، کیا نام بنایا آپ نے بھی. زندہ باد. خان بھائی آپ نے تو سوال کر کے نا کہ ہمیں بتاؤ بھائی قادیانیوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں، جی تو میں تو آپ کو مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیا تھا، وہ آ کے ایسے سوالات کرتے ہیں ہم سے. نہیں سر جی، اگر مرزا انجینئر اگر کوئی دین کے خلاف جو ہے وہ بات کرے گا تو اس کی بھی اس میں وہ دے دوں، اور اگر مرزا بڑوا جو ہے یہ تو جو بات بھی کرے تو اس کو تو میں پورا ٹھوک دوں. یہ ایک ہماری باجی آتی ہے، اس کا نام ہے چندہ، تو وہ بیچاری جو ہے وہ مسلمان ہو گئی. تو اس نے یار ایک دن قصہ کیا کہ میں مطلب قادیانی تھی، تو میری والدہ جو ہے وہ لاہور کے اندر چونکہ ان کو شوگر بھی ہے تو وہ ان کے اجتماع میں جاتی تھیں. میں نے وہ قصہ سنا تو میرا یار ہم جو ہے نا، ہم بہت قوم کبھی والے لوگ ہیں، ہم لوگ چیزیں دل پر زیادہ لیتے ہیں کوئی بھی بات ہو نا. تو اس نے بولا کہ میرا والدہ محترمہ ادھر جاتا تھا ان کے اجتماع میں، تو بولتا ہے کہ ابھی دیکھو اس کا بیٹی بیلجیم میں یا جرمنی میں، تو مطلب ماشاءاللہ وہ اچھے پیسے ادھر گھر بیچتی ہے، پیچھے سے گھر والوں کے حالات بہت اچھے ہیں، اور چونکہ وہ اچھا کماتی ہے، اچھے پیسے گھر بیچتی ہے، تو اس کا دل یہ ہے کہ اس کا ماں کا زندگی سکون میں ہو، جس کو شوگر کا مرض ہے نا، ڈائبٹیز. وہ بولتی ہے کہ ادھر اس کے اجتماع میں چلا گیا اس کا ماں، تو اس کی وہ جو ربی ہیں یا مربی ہیں یا کچھ بھی، وہ اوپر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا ماں جو ہے شوگر کے ساتھ زمین پر بیٹھا تھا. یہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان بیچاروں کا ہمت طاقت بہت کم ہوتا ہے. پھر اس کا ماں ہے تو سمجھو بوڑھا بھی ہوگا. پھر اس نے یہ بتایا کہ میرا ماں کو بولتے ہیں کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کیوں نہیں، آپ چندہ نہیں دے رہی. تو مطلب میری ماں نے ان کو بولا کہ یار میرے پاس جو بچت ہوتی ہے میں وہی پیسے دے دیتی ہوں، میں آسمان سے تو پیسے توڑ کے نہیں، الٹا آپ لوگ ہمیں پیسے دیں کہ ہم آپ کی جماعت میں. تو پھر اس نے وہ باتیں مطلب اس نے جو ذکر اس نے تو خیر پورا قصہ بتایا تھا یار، وہ میں نے سنا نا، میں نے کہا یار یہ لوگ بیچارے یار پھنس گئے. پھر کل پرسوں وہ اے بی آر بھائی نے ایک ویڈیو لگائی، اس کے اندر ایک قادیانی بندہ تھا، اس نے بولا کہ یار ہم اپنا کھا نہیں سکتے، ہماری اپنی روزی روٹی بچوں کی پوری نہیں ہوتی، یہ ہم سے جو ہے چندہ مانگتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان غریبوں کا امداد کریں، ان کو پیسے دیں کہ انہی سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ لوگوں میں خرچہ ہوتا جائے. یہ یار صحیح مذہب جو ہے انہوں نے بنایا نا. وہ ایک پنجابی کا مثال اچھا ہے، وہ خان بھائی ابھی آپ نے کہا کہ اگر مرزا قادیانی کوئی غلط بات کرے تو اس کو ہم ٹھوک دیں گے، جی لیکن مرزا انجینئر کرے تو اس کو سمجھ نہیں آئی مجھے کہ اگر اس مرزا کو بھی انجینئر ٹھوکنا غلط بات چاہیے. کرے. جو اچھا قرآن و سنت کے خلاف جو بات کرے گا ان سب کو ٹھوکنا چاہیے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے دیوبند ہے، چاہے اہل حدیث ہے. اور باقی تو میں اوروں کو نہیں سمجھتا بھائی، گڈ پوائنٹ. باقی اپنے دل میں خان خوش بھائی رہے. اللہ جی تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. خان بھائی آپ آمین کا بھائی، مان شکر. بہت زیادہ ہے. آپ ہمارے بھائی ہو، کوئی جی بات بھائی نہیں. آپ خود ہمارے بھائی ہیں. بس ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گڑھ کے کس طرح بیان کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، دجل کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، کل کی میں میرا ایک بات بتا انٹرویو رہا بھی تھا. شائع ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا. مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا ہوا. تو میں آپ کو خان بھائی لنک جو ہے بات وہ تھی سینڈ کروں گا. جی انشاءاللہ کون سے ڈاکٹر صاحب کا کیا انٹرویو آپ نے؟ وہ جو قادیانی ہے اس کے ساتھ، اس نے مجھے اپنا سارا قصہ چٹا بتایا کہ اس کو قادیانیوں نے کیا کہہ دیا. ہم تو سادہ فادہ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں چلتا. میں تو ویسے چلا گیا رات کے ٹائم، تو میں یہ یار اس کے سامنے. ڈاکٹر وہ دوسرا نہیں ہے جو ان کا مربی ہے، کیا نام ہے ہاں اس کا؟ اس کا میں نے انٹرویو کیا. اس ذکری. نے اس کی بتایا بات کہ کر. کیسے کیسے انہوں نے مجھے مکان خرید کر دیے، کیسے جو ہے میرے کو پیسے دیتے ہیں ہر مہینے. تو اس دن وہ بہت کھلے موڈ میں تھا تو میں چلا گیا. میں نے کہا یار بتاؤ میرے کو. تو وہ نیچے ظالم بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہا تھا.
उसने वो रिकॉर्डिंग लिए ऊपर चढ़ा दिया। वो तो जो देखता आ रहा है तो नीचे से हंसता जा रहा है और कह रहा है कि ये यार बंदा कहाँ से जो है वो निकला है। हालांकि मैं कोई मौलवी फकीर नहीं हूँ यार, मगर वो उस दिन वो बंदा मूड में था तो मैं भी चढ़ गया माइक के ऊपर। मैंने कहा यार आ जाओ। तो वो अपना सारा कहानी करता गया, वो जालिम नीचे रिकॉर्डिंग करता है, मेरे को मालूम नहीं था। वो तो रिकॉर्डिंग आई है तो मुझे पता चला जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हो गया। अब्दुल्ला भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। अब्दुल्ला भाई, एक मिनट, फैजान भाई है हमारे साथ। फैजान भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या क्या हाल है? कितना ठीक है? सलाम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सुदान ठीक भाई ठाक। किधर से आप रहते हो यार? नजर ही बहुत कम आते हो। आमर म्यूट कर ला, की हो गया तेन? मुझे एक सेकंड दे यार, मैं आप लोगों को वो चीज़ सेंड करूँ। खान भाई आप सेंड कर दें, फैजान भाई आप सुनाए भाई को नीचे। सेंड करें, उस्मान भाई को सेंड करें। उस्मान भाई हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, ये इनको ये चीजें चाहिए होती हैं। अब वो पहले चाहिए होते थे, अब तो लेते नहीं है कॉल पे। जी फैजान भाई कोई बात करना चाह रहे थे। नीचे प्लम्बरी आया था एक, लेकिन वो अभी जी उस्मान भाई, वो प्लम्बरी आया था जिसने ये लिखा था कि चिश्ती का कलमा पढ़ के क्या फील होता है उस्मान भाई, तो मैं इससे बात करना चाह रहा था, अगर ये सामने आ जाए। बस सामने नहीं ना, अगर सामने आ जाएंगे तो फिर बात खुल जाएगी। शुक्र है फैजान भाई, हमें पता चल रहा है कि हमारे बीच कौन कौन मुनकर बैठे हुए हैं। आमर तू बाज नहीं ना आना, फिर तू माइक। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये आए सामने। असल में ना इनकी वो खानदानी रवायत चल रही है ना, मिर्ज़ा प्लम्बर साहब भी नहीं बैठते, और उनके जो उस्ताद हैं मिर्ज़ा क्या नाम है उनका, कादियानी, वो भी नहीं बैठते किसी के सामने। ऐसे ही है। पप्पू भाई ने कुछ नहीं कहना, पप्पू भाई मेरे भाई है, ठीक है ना। बाकी तुसी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਕਰ मैं माइक म्यूट कर लूँ। अच्छा अच्छा जी अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? जी जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ओए होए, ये चुप जी चुप महान चुप। मुरब्बी साहब हकीम राशा साहब हैं जी हमारे साथ। मैं तो हकीम साहब है, नाम क्यों चेंज किया है तुसी? मेरा असल नाम ही यही है। और वो तो हकीम नहीं है ना, क्योंकि मैं हिकमत पढ़ी है। हकीम राशिद वो तो मेरा नाम जड़ा सी वो सेकंड नाम है। फर्स्ट नाम यही है मेरा अब्दुल्ला अच्छा, नख नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ? खान। खान खा हा आ एन। अच्छा खान है, ठीक हो गया। ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? शुक्र ਕਾਫੀ है ਦੂਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ अल्हम्दुलिल्लाह, ਤੁਸੀਂ फर्स्ट क्लास। उस्मान रोजे ये रख रहे हैं? रोजे है रख जी रहे हैं? कादियानियों के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी कादियानियों वाह। के ये बहुत बड़े मुरब्बी हैं जी, हकीम नहीं राशिद नहीं यार, साहब। गाल सुन, उस्मान मुरब्बी ना मैंने कहा। व्हाट्सएप पे इनके साथ हमारी बातचीत हुआ करती थी। हुआ करती थी और बड़ी सलमान जबरदस्त फारसी, हुआ करती थी। सलमान फारसी साहब होते थे, मैं होता था, दूसरे भाई, फिर कॉल पे भी हम इनसे गुफ्तगू। और बड़े इल्मी शख्स हैं, और बाकायदा हम ये तस्लीम करते हैं कि मौजूदा दौर में, बल्कि ये जो मिर्ज़ा मसरूर साहब हैं इनके, तो उनकी जगह पे हकीम राशिद साहब को बनाना चाहिए खलीफा। इनको ये बड़ी जो है ना वो गाल नाइंसाफ़ी, सुन अगर गाल सुन ओ इनको जो है उस्मान, ना बनाया जाए। हाँ जी, उस्मान गाल हाँ सुन, जी। ज्यादा नहीं, हाथ हौला रख, नहीं तो फिर मेरा हाथ भारा हो गया ना, फिर तू पछताएगा। हकीम साहब देख लो, मैं गाल कोई नहीं कड्डी, ना मैं कदी मैं भी कड्डी है। मैं गाल नहीं कटदा, मैं कहा हाथ हौला रख। अच्छा ठीक हो गया। खुशामद ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं देखो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खुशामद कर रहे हैं, ਉਹ खुशामद कर रहे हैं। खुशामद ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਲੀਫੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਦਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ ਗੱਲ। अच्छा ठीक हाँ हो, मान ली जी, मान हाँ ली। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ कादियानी मैं कह रहा से ਹੈਂ? बढ़ गया, कादियानी निकलते ही नहीं बाहर। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਲਾਏ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਬੂਹੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ। ਆ ਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਇस्तेमाल करने लग गया। अब आप भी तो कहता है किताबों- अखलाक से गिर रहे हैं ना। हाँ जी, देखिए हाँ मेरी जी। बात सुनिए, सबसे पहले इज्जत। हम अगर आपकी बहनों को इज्जत देते हैं तो इसका मतलब आप भी हमें इज्जत देनी चाहिए, देनी चाहिए। मैं इज्जत- सब देखिए, देखिए मैं मेरी इज्जत- बात सुनिए, अगर हम आमिर साहब अखलाक से मैं गिरेंगे इज्जत ना हर एक को तो देता बात हूँ। आगे नहीं चलेगी। ठीक है, मेरी नहीं, बात सुनिए, आमिर साहब मेरी एक बात मिनट तो बात सुनिए, प्लीज मेरी मैंने बात तो सुनिए। कभी पहल नहीं की, कभी पहल नहीं की। ये मेरी मेरा बात रिकॉर्ड सुनिए, है। हकीम साहब मेरी बात सुनिए। देखें रहमत बाबा ने क्या उसको कहा, आपने सुना था कैसे उसको गालियां दी कि आप अगर मेरे मीर सलीम ने जैसे उसको बोला कि अगर आप मेरी मशूक बन जाओ तो मैं सब कुछ ही आपको दूंगा। ये मैंने नहीं सुना वैसे। मैंने अच्छा। आज मेरी उमर बाप के बरात पे वो हमेशा मुझे ऊपर ले लेती है, और जब भी वो उसकी तरफ उसके जो हवारी है ना, मेरे बाप के हवारी, अगर वो नहीं करते ना तो मेरी और उनके साथ कम से कम घंटा डेढ़ बात होती है। और मैंने हमेशा उमर बाप सिस्टर कहा है, मैंने कभी नहीं आज देखिए तक। अब आप सिस्टर भी कहते हैं, आप ऊपर से कह रहे तो होती उतार के ਅਮਰ चले। ਅਮਰ ਯਾਰ ਬਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ नहीं ਹਕੀਮ नहीं, ਸਾਹਿਬ एक मिनट, मैं अमर की गल जवाब देना। एक नहीं मिनट नहीं ठहरो। हकीम साहब सॉरी, हाँ। मैं गल सुनो समान। ਹਕੀਮ ਅਮਰ ਮਿਊਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਜ਼ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ काल अल्लाह। अच्छा, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਰਾ? ਸਾਰੇ ਆਮਰ ਤਰਜਮੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਜ਼ ਹਕੀਮ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ। ਸਾਰੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਰਜਮਾ, ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਲੀਲ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਲਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਡੇਢ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਬਾਬ, ਉਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, 4 ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਵਫੀ ਦੇ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੌਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਵਫਾਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ हजरत ईसा फौत नहीं हुए, उन्होंने आना है दोबारा और फौत होना है। अच्छा जदों मैं हुण थोड़ी अच्छा हकीम साहब एक गल दसो एक मैनू कि ईसा अलैहिस्सलाम हयात होन या वफात पा जान, हयात होन या वफात पा जान, इस गल दा मिर्जा कादियानी साहब नाल की ताल्लुक है? क्या ਉਹਦੇ ईसा अलैहिस्सलाम ਦੇ वफात शुदा साबित होने दे नाल मिर्जा साहब ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ खत्म हो जाएगी? मिर्जा साहब ਦਾ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਬੂਤ ਮਹਿਰਮ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਈਸਾ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਹਿ ਬਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਸਬੂਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਖਬਾਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? एक मिनट जनाब, यार ऊपर ना ले किसी को भी। अभी कॉल पे हकीम साहब से बात हो रही है अच्छे माहौल में, तो अच्छे माहौल में होने दे बात।
जनाब अपना नहीं, माइक इसको पता नहीं किसने दिया है। सरकार मुजरम ਤੁਸੀਂ साहब ਮੈਨੂੰ माइक ਖੁਦ ਹੀ म्यूट ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। माइक म्यूट कीजिएगा मुजरम साहब। हकीम साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਓ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ साहब ना गल हो मान रही है भाई। मेरा भाई ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ऐसे ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ऐसे ਤੁਸੀਂ तू ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ मेरा ਉਹਨਾਂ ਦੀ दिल ਛੱਡ नहीं ਦਿਓ, करता ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਸਮਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਐਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਮਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ हेलो हकीम साहब ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟਤਾ ਹकीम साहब ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹकीम साहब ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਂਡੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਹਕਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਹੋ? ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਕੀ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਹਰ ਉਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਕਾਦੀਆਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੇ अच्छा उस्मान भाई हवाला वो दें जिसके नीचे मिर्जा साहब ने अपने सिग्नेचर किए हो। नहीं हाँ नहीं वो भी देते हैं वाला। अच्छा ये जो है डॉक्टर बिशारत अहमद साहब ये मिर्जा साहब के सच्चे साहबी थे ठीक है इनका वाला चलेगा? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ते मिर्जा बशीर साहब नु जानदे हो? ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਐਮਏ जानदे हो? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਬਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਝਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਫਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ हदीस किंदी है मुबारक हुजरे में बीमारी की हालत में पड़े थे हुजरे के बाहर बरामदा में हजरत साहब बैठे हुए थे हजूर के निस्फ दायरा में चंद डॉक्टर गालबन खलीफा अव्वल भी बैठे हुए थे दरमियान में पोर्ट वाइन की वही बोतल पड़ी हुई थी वो जो उमर की दुकान से मंगाई। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन इस कोई ठोस सबूत नहीं है। देखो ना 1196 लिखा है। ठोस सबूत दे ये सबूत नहीं है। मैं अखबार दी कोई नहीं मानागा। हकीम राशिद साहब क्या हाल है? ठीक है आप अपना पहले नाम बताइए फिर। मेरा नाम दसोंदी है। तेरी माँ का नाम दसोंदी है। अब ये देखे जी ये मिर्जा साहब के पैरोकार किस तरह की शर्म करो बेगैरत पहले तूने बकवास की है। मैंने तो अब भाई शर्म नहीं आती तुम्हें? दसोंदी बकवास है। तेरी माँ भी दसोंदी है फिर क्यों बुरा लगता है भाई? फिर बुरा क्यों लगता है भाई? बात तो नहीं की है। मैं नहीं दसोंदी अगर तेरी माँ का नाम है तो मैंने भी नहीं मेरा नाम है। तेरी माँ का नाम दसोंदी है तेरा नहीं है। तेरे बाप अगर मैं कहूँ कि नुसरत जहाँ के पहले बॉयफ्रेंड का नाम दसोंदी है तो फिर आपको कैसे लगेगा? तेरे बाप को ये मिर्जा साहब ने तालीमात आपको दी है। तेरा बाप का नाम दसोंदी है ना? ये जो है ये तालीमात दी है आपको मिर्जा साहब ने। कहाँ गया लफ और तू एक अफगानी हरामी है। नहीं मैं तो अफगानी नहीं हूँ। जितने भी अफगानी है ना सब हरामी है सब हरामी। अच्छा हाँ। अच्छा चले जी ठीक है। मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल पूछिए। मैं यहाँ पे बात बता दूं आप अफगानियों के मामू लगते हैं। अफगानियों के मामू नहीं मैं उनका अब्बा लगता हूँ। सब हरामी है
अच्छा हकीम साहब, मैं अपने भाइयों को ओ बता यार दूं, इस अफगानी कुत्ते हमारे इस भाई कुत्ते हैं, को उतार दो, फिर अफगानी मैं छोड़ हमारे दो, भाई हैं, मैं छोड़ दूंगा, तो मैं जा रहा हूँ फिर। कादियानी जो भी कुछ कहे, जैसा भी इंतशार फैलाए कादियानी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जी हकीम साहब। अच्छा वो बात मुफ्ती साहब, सुनो, मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। इस बेगैरत को जी हकीम जी साहब उतार एक दो, मिनट, जिसका हकीम नाम साहब एक दसवंदी है ना, इस अच्छा बेगैरत को अच्छा उतार अच्छा दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है दसवंदी साहब को उतार देते हैं, एक नहीं मिनट आप नहीं जरा। नहीं जी नहीं अभी नहीं, उतारते हैं, अभी तुम भी उतारते हैं उतर ना। जाओ, तुम भी उतर जाओ। बोल है और हकीम साहब मैंने क्या कहा है, मेरा नाम तो दसवंदी नहीं है ना। जिसने बेगैरती करनी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। और मेरा नाम तो नहीं है दसवंदी नाम, मैंने ये कहा है कि मेरा नाम दसवंदी है। तेरे मैं अब्बे का मुफ्ती नाम साहब तो से, है ना, तेरे अब्बे का नाम तो है ना और दसवंदी। भाई मेरे अब्बे का नाम दसवंदी नहीं है। मैं मुफ्ती साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब वो ये मुफ्ती मुफ्ती अगर है कौन? ये किस चीज का वो मुफ्ती है? छोड़ें, आप छोड़ें, मुझे मुफ्ती साहब नहीं से नहीं, सवाल पहले करने बताओ दें। मुफ्ती किस बात का मुफ्ती ओ है? अच्छा माजरत मैंने जी मैंने पीएचडी के न्यूरोलॉजी में मैंने पीएचडी की है। बदतमीजी ना हाँ करें यार, उसकी PhD बात की सुन लें। है। अच्छा अब्दुल्ला मुफ्ती साहब साहब उन्होंने माजरत चाहते हैं, मैं यार माफी सुनते मांगता हूँ तो नहीं बीच में। मुफ्ती साहब सवाल ये था मेरा कि अफ़गानिस्तान वाले सारे जो है वो हरामी हैं। वो मेरा सवाल ये था कि वो अब्दुल लतीफ़ जो था वो भी अफ़गानिस्तान से था, क्या वो भी इसके ऊपर भी ये कुलिया कायदा फिट होगा या नहीं? नहीं, उस पर नहीं होगा, क्योंकि वो अहमदी था। नहीं आपने अभी जितने कहा सारे अहमदी, अफ़गानी हरामी हैं, तो ना आपने ना ना, कहा सारे। नहीं 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 जितने भी नहीं, गैर आपने अहमदी आपने ये नहीं शिया कहा, आपने कहा सारे सारे सारों में अफगानी, वो भी आता है। सुना सुना अब सुना आप बताएं सुना, वो भी है या नहीं? अफगानी शिया, अफगानी गैर अहमदी, अफगानी बरेलवी, देवबंदी, सब हरामी, सब अच्छा तो कुल्लो अफगानी नहीं हरामी। वो मिर्जा कहता है कि उसके माँ बाप तो अफगानिस्तान से आए थे, तो मिर्जा सबसे बड़ा हरामी हुआ, खंजीर की औलाद। उसने लिखा अपनी किताब में। नहीं भाई, एक मिनट रुक जाते, अभी नहीं नाले पे नाला मारना ये था। उन सब का मामू लगता है, ये उन सब का मामू है, मुफ्ती साहब बेगैरत, दादाजी मेरी बात सुने। तू ये उन मेरी सब का सुनो। मामू है। अच्छा बरेलवी ये मेरी मैंने बात ये सुनो मैंने यार। भाई कुत्ते का, देखा मामू बरेलवी कुत्ते दादाजी, का मुफ्ती पट्ठा साहब मुफ्ती साहब मुफ्ती पट्ठा। साहब, देखो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, मैं बात सुने। मैं कह रहा हूँ बंद करो, मैं जा रहा हूँ उस्मान, फिर हकीम साहब आए हैं, मैं तो जा बात रहा जो है वो तो हम्मल से एक एक बंदा बात मामू करे। मामू कहाँ जा रहे हैं नाराज आप? ना होइए ना। तेरी मामू माँ के पास जा रहा हूँ बेगैरत, मामू तेरी माँ के पास जा रहा हूँ। मामू नहीं और पूछ, दोबारा पूछ, छोड़े अपना हकीम साहब दोबारा पूछ, माजरत, हकीम नहीं साहब दोबारा माजरत, पूछ। हकीम साहब माजरत, हकीम साहब माजरत करते हैं नहीं हम। कोई माजरत नहीं, मैं जा रहा हूँ, बस दफा। प्लीज प्लीज ना जाए, प्लीज ना बगैर जाए। सारी माइक म्यूट करें, मैंने हकीम साहब से एक मामू सवाल कहाँ पूछना जा है। रहे हैं मामू? तेरी माँ के मैंने- पास, तेरी बहन के पास जा रहा हूँ मैं। वो सबूई के पास मैंने- जा रहा चले है, फिर उधर नहीं, जाके तेरी बहन के पास जा रहा हूँ, अम्मा नुसरत जहाँ तेरी बहन के मुफ्ती पास साहब, जा हकीम रहा साहब हूँ। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है भाई। अच्छा वो तबरक वाली जो बात है वो तो सबको बताएं कि वो क्या चीज़ है, उसको थोड़ा थोड़ा बताएं कि तबरक आप लेने की जो कोशिश जो है वो हमें नहीं करने देते, इसकी क्या वजह है? जी मुफ्ती साहब ये पूछिएगा अब। जी हकीम राजा साहब, तबरुक आप कैसे लेते हैं? थोड़ा सा वो, जब आपने कहा था कि आप मिर्जा बेगैरत साहब कुत्ते, में उंगली मार सूअर के की क्यों औलाद तबरुक लेना चाहते हैं? और सूअर की औलाद, जैसे तेरी बहन लेती है ना तबरक, उसी तरह मतलब ये कि जिस तरह नुसरत जहाँ तेरी बहन जिस तरह तेरी ने बहन लेती है तबरक। हकीम नूरुद्दीन से चल बरकत ली बेगैरत थी। अफगानी कुत्ते, चल दफा, सूर का बच्चा, सूर का मामू। बच्चा। मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब, मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब, आप जरा जो है ना थोड़ा अपना माइक म्यूट बेगैरत रखें। बच्चा। अच्छा अब अच्छा। वो हकीम साहब इनका नाम ना अच्छा मुफ्ती, नहीं, हकीम इनका नाम हकीम साहब दसवंदी से नहीं है, पूछें, हकीम इनका साहब से नाम पूछें दसवंदी वो नहीं है। जो ये जमाते कादियानिया में ये भी मुफ्ती हैं हकीम साहब, ये ख्याल रखिएगा। ओ हकीम साहब का तो रफा हो गया। ये मामू चलेगा यार। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਚਾਨਕ। ਮੈਂ ਸਲੋ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ स्लो गेयर के साथ ना पहले गेयर पे शाह जी आए, अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। मैंने तो नाम बताया है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, मैंने कहा मेरा नाम दसवंदी है। तो उन्हें पता ही है कि भाई मिर्जा कादियानी का नाम ही दसबंदी सी, तो बस नहीं, वो कह रहा था कि दसवंदी जो है वो पता नहीं क्या होता है, तो अब खुद अंदाजा लगा ले ये दसवंदी को क्या समझते हैं। सिखों का नाम अच्छा, है ये। तुम अच्छा पहली बार पहली जब दफा आज से तकरीबन 7 माह पहले जब ये आया था ना, इसने मुझसे नाम पूछा था, शायद उस वक्त राजपूत भाई की ब्रॉड थी, मुझे ब्रॉड याद नहीं है कि मेरी ब्रॉड थी।
میری ہاں براڈ تھی, میں نے آپ کو کال پہ لیا ہوا تھا, تو یہ آیا حکیم راشد, تو کہتا ہے وہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. کہتا ہے پہلے تو آپ اپنا مجھے نام بتائیں. مفتی صاحب کہتے ہیں میرا نام جی دسوندی. مفتی صاحب نے بڑے آرام سے کہا جی میرا نام دسوندی. آگے سے کہتا ہے تم ہو ہی جاہل, تم ہو ہی بغیر, تم فلاں تم فلاں. مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کیوں ایسا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے تمہارا نام ہی سکھوں والا ہے, تم کیا میرے سے بات کرو گے؟ مفتی صاحب نے ਉਹਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧੂਏ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਫਣਾ ਸੀ. ਕੀ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ. ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਯਾਰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਯਾਰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ. ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਈ ਤਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਦਿੱਤਾ ਭਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੇਜੂ ਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਣਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ. ਉਹ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ. ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਾਲੀਮ آپ پیش کر رہے, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਹਕੀਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜੱਦਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ذرا حوالہ لگاؤ. میں حوالہ لایا تو کہندا یہاں پہ کدھر مرزا صاحب کی سگنیچر کدھر ہے؟ میں کہا ہے کہنا میں وہ حوالہ مناں گا جہدے وچ مرزا صاحب نے تھلے اپنے سگنیچر کیتے ہون. میں کہا اللہ بندہ مرزا صاحب نو مننے ہی نہ نبی, وہ تے مسلمان ہو گیا نا یا نہ ہویا؟ یار اپنا عثمان بھائی یار اس کو کیوں آپ لیتے ہیں کال پہ؟ یہ کل اس نے جو منافقت کی ہے استاد محترم کے خلاف, اس نے وہ بکواسات کی ہیں, یہ سب کے خلاف بکواس کرتا ہے. یہ بغیرت ہے اور یہ کسی صحیح خنزیر کا بچہ ہے, یہ صحیح بچہ نہیں ہے. پپو پتر ہوں میں سیدھا کراں گا, تو انہاں دے قابو نہیں آندا, میں کرنا تینوں سیدھا. ਅੱਛਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੀਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਵਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਲੀਮ ਦੀ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਏਗਾ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਂ ਇੰਜੇ ਫਲਾਂ ਇੰਜੇ ਫਲਾਂ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਂ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਛੱਡੀਏ. ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਦਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ السلام علیکم دادا جی, کیسے ہیں؟ شاہ جی کیسے ہو؟ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پپو کا نام سنا میں نے, اس کے پیچھے گا, یہ کل سے بھاگ رہا ہے مجھ سے. تو پپو کی جولیت کرے گا بات مجھے بھاگ رہا ہے. شاہ جی آپ بیٹھے تھے یا نہیں تھے شاہد بھائی کے لائف پہ؟ اچھا کل پتہ کیا ہوا عثمان بھائی, وہ ٹیا جو نام کی خاتون ہے نا, انہوں نے اپنی براٹ لگائی ہوئی تھی, تو وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, ضیاء بھائی تھے, علیم قادیانی آیا وہاں پہ, تو وہ مفتی صاحب پیر اسکانی کے سامنے جو ہے نا مفتی صاحب کی وہ بات کر رہا تھا. تو پیر اسکانی کہہ رہے ہیں بھائی مفتی صاحب نے گالی آج تک نہیں دی, میں نے کبھی نہیں سنی ان کے منہ سے, آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ علیم قادیانی بار بار کہ جی یہ دیکھیں مفتی صاحب نے یہ پڑھا ہے, مفتی صاحب نے یہ پڑھا, استاد محترم کے بارے میں کہہ رہا تھا. تو پیر اسکانی کہتے ہیں جی کہ یہ تو مرزا صاحب کے حوالہ ہے, اگر مرزا صاحب کے حوالہ گالی ہے تو پھر آپ مانیں کہ مرزا صاحب گالیاں دیتے تھے. اس میں پپو ملک بیچ میں مائک اوپن کر کے علیم قادیانی کا کہتا ہے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو ہے نا یہ ہیں ہی گالی باز ہے, ان کو گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, انہوں نے مجھے گالیاں دی ہوئی ہیں, یہ گالیاں ہی دیتے ہیں بس. اور نیچے جو ہے وہ فہیم چیمہ ایف ڈاٹ کچھ نام کی ایک منافق ہے, وہ بھی کہتا ہے پپو یو آر رائٹ, اور ایک دوسرے کو پھول مار رہے تھے. راجپوت بھائی جن کی تعلیمات کی گستاخی ہو, جن کا وہ ٹریننگ کی گستاخی سے شروع ہو, تو ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ صحیح سے بات کریں گے؟ یہ تو ہے گستاخ, آپ صحیح بات کی توقع ان سے کرے ہی نا. ان کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ ہر قسم کا جو ہے وہ بندہ موجود ہے. یہ علیم قادیانی کی جیسے جو ہے نا ان کا منہ بند کرنے کے لیے راؤ نعیم بھائی ہیں, پپو ملک کا منہ بند کرنے کے لیے راؤ نعیم بھائی گالی نہیں دیتے. جہاں بھی مل جائے میرے حوالے کر دو, اس کے پیچھے میں کل سے لگا ہوا ہوں. راؤ نعیم بھائی کہتے ہیں علیم کو تو قذاب ہے, تو جھوٹا ہے, لعنت پئی ہے, تیرا منہ ہی سڑ گیا ہے چوٹ بول. بھائی پپو چھوٹا بچہ ہے. ਆਪਣਾ ਬਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜਨਾਤ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ. ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਲਜਨਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਠਾਣਾ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ?
تاکہ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ ਤੇ ਪੱਪੂ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਐਕਸ ਲਜਣਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਲੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। चलो करते हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ गुफ्तगू। अच्छा हमारे साथ हसन साहब है कोई जी। हसन भाई जी अस्सलाम वालेकुम सब भाई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। यकीन माने मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि कोई हमारा भी हो जो यानी इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है ज़्यादा। तो ये कादियानी जो है इन्होंने यानी एक ऐसी मुहिम शुरू की हुई है यहाँ पे यूके में भी और वैसे ओवरऑल टिक टॉक पे भी कि ये लोग आजकल यानी अपने जो मज़हब है उसे ही इस्लाम कहने लग गए हैं। तो उसके बारे में आपसे पूछना था कि इन्हें किस तरह डील किया जा सकता है, कुछ आपके पास अगर इल्म हो इस बारे में तो। जी हसन भाई इधर हमारे अपने भाई मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया वो टिक टॉक पर मौजूद होते हैं। आप उनको सुना करें, हमें फॉलो कर ले तो वो फिर जब हम उनकी ब्रॉड पे हम होंगे तो आप हमें देख कर वहाँ पे भी आ जाएंगे। फिर ज़िया जी भाई सर। हैं मौजूद। इसी तरह दूसरे भाई भी जो हैं मुफ्ती अभी जो ABR साहब आए थे अच्छा अच्छा। अभी वो भी, ये सारे ब्रॉड करते हैं इनके खिलाफ। ठीक है, जो बाकी ये है कि ये जो महम आप कह रहे हैं ना ये चला रहे हैं तो जी ये तो भागे हुए हैं, लेकिन अंदर इन्होंने कुंडी लगाई है और जो सादा फहम मुसलमान हैं उनको ये गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल जबकि ऐसा। हमारे जितनी टीम के मेंबर्स हैं अभी टिकटॉक पे मौजूद कोई 50 के करीब लगभग होंगे, 50 तो होंगे, 40-50 हैं। तो इनमें से ये किसी से बात भी करने के रवादार नहीं है। ये कहते हैं हमने इनसे बात नहीं करनी, क्यों? हमने इनको पढ़ा हुआ है, हमने इनको जाना हुआ है। तो इसलिए ये सादा फहम मुसलमानों को लेते हैं और फिर काफ़ी मुसलमान आके हमें बताते हैं कि भाई इनका सद्देबाब क्या किया जाए। तो जी ये है कि बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़ें, सुने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको वो तमाम हक़ाइक़ जो ये दजल किज़्ब बयानियाँ करते हैं उनके जवाबात भी मिलेंगे आपको, और ख़ुद भी फिर गुफ्तगू करने का आपको सलीका और तरीका आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। क्योंकि हमसे पूछते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, वो माशाल्लाह इस्लाम में इंटर हुए हैं, ठीक है, लेकिन आगे वो हत्थे इनके चढ़ गए हैं। वो कहते हैं कि अब वो वाला इस्लाम है ये वाला इस्लाम है। तो हमारे पास मुकम्मल तशरीह नहीं है, ठीक है, कुछ नॉलेज की कमी है। तो इस वजह से मैं ढूंढ रहा था कि कोई हमें ऐसे, ठीक है, पीर साहब या कोई ऐसे काई साहब मिल जाएं जो हमें मतलब सीधा रास्ता थोड़ा दिखा दें। तो जी इंशाल्लाह ज़रूर हम आपकी ब्रॉड पे हसन हाजिर भाई देंगे। उसके ऐसे मामलात के जब आपको पता ना लगे जी तो करीबी जो है वो किसी भी सेंटर से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड में मौजूद है तो इंग्लैंड में किसी मस्जिद में जाके आप पूछ सकते हैं कि भाई ये कादियानी या कोई न्यू मुस्लिम है, तो नो मुस्लिम को ये वर्गला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हकीकी इस्लाम कादियानियत है। तो फिर आप वो आपको ऑटोमेटिकली हमारी टीम का वो लाजमी बताएंगे, ज़िया भाई का लाजमी बताएंगे, मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हैं दामत बरकातुहुल आलिया, इनका वो लाजमी बताएंगे। ये हमारी टीम के वो मुफ्तियान इकराम और उलमा हज़रात हैं कि जिन्होंने कादियानियत की नाक में दम कर रखा हुआ है। माशाल्लाह। तो आपको एक वो नीचे नज़र आ रहा है बाबर मेहर भाई, ये नीचे बाबर मेहर भाई हैं, नीचे सबसे नीचे जी इनका बिल्कुल आ चैनल गया। है, इनके चैनल का नाम है बाबर मेहर, यही जी चैनल ठीक का है। नेम है, आप सर्च करें। और मुफ्ती साहब का चैनल का नेम है ख़त्म नबूवत टाइम्स, ठीक है। ख़त्म नबूवत टाइम्स। और दूसरा चैनल है आका का गुलाम ज़िया भाई का। आप ठीक। इन चैनल्स के साथ जुड़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इंशाअल्लाह जो भी आपके इश्कालात होंगे, सवालात होंगे या कि आप जवाब देना चाहते हैं इनको, उनके जवाबात आपको इन्हीं चैनल्स के ऊपर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह उस्मान पाक भाई ज़िया भाई के 2 चैनल हैं, एक PIOUS और आगे LIGHT पॉयस जी लाइट जी या जी पॉयस जी लाइट। वो हाँ हाँ जी हाँ जी वो PS लाइट जो है, हाँ जी बिल्कुल वो भी हमारा ही है चैनल, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लाइव की जो रिकॉर्डिंग है ना वो पड़ी हुई है, क्योंकि वो जो ओल्ड हमारा चैनल था वो डेल हो गया है, तो उसके इसलिए ऊपर भी वो ओल्ड मैंने उस्मान रिकॉर्डिंग। भाई वीडियोस उसके ऊपर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ना अपलोड कर रहा हूँ, पॉयस लाइट के ऊपर भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आयान भाई है हमारे साथ, आयान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह आयान भाई, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह।
ایان بھائی سے بھی میرے خیال سے پہلی بار میری گفتگو ہو رہی ہے، میں ان کو دوسری براڈ پر وغیرہ دیکھتا ہوں میں اکثر۔ ریان بھائی اپنے بھائی ہیں۔ اچھا ہاں حسن گندر بھائی، یہ نمان بھائی آپ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں، وہ نیچے سے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے حسن نعمان بھائی؟ ہاشمی، جی جی ٹھیک جی ہے. نمان، ٹھیک ہے، جتنے بھی یہاں پہ ختم نبوت کے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کو فالو کریں، آپ کو سب رات کو لائیو پہ ملیں گے۔ ہماری ٹھیک اپنی بروڈیں چلتی ہیں، جیسے عثمان بھائی کی ہوگی، ضیاء بھائی کی ہوگی، مفتی صاحب کی ہوگی، راجپوت بھائی ہو گئے، باور مہر بھائی ہو گئے، دادا جی ہو گئے، یہ ہمارے دادا جی جس آئی ڈی ہے نا، اس کا اصل نام نعیم راؤ ہے، ٹھیک ہے، ان ٹھیک سے ہے بھی مربی بہت بھاگتے ہیں یہ نا، جتنے بھی منافق ہیں۔ ٹھیک اور ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے شاد بھائی کی ایک بروڈ چلتی ہے رات کو لگاتے ہیں ان کی ٹھیک ہے. بروڈ پہ نہ کل۔ عامر بھائی، جی جی عامر بھائی ان شارٹ یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ جتنے آپ کو پینل میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں نا، آپ جی ان کو وقتی فالو کر لیں، آہستہ آہستہ آپ ٹھیک ہے، سب کو جان جائیں گے انشاءاللہ، اور سب کو آپ فالو کر لیجیے گا۔ بہتر ہے. اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو تمام سوالات، اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں آپ آئیں اوپر آ کے پوچھیں، عثمان بھائی ہیں یا کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے میرا یہ سوال ہے، اس کا مجھے جواب چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ العزیز تسلی بخش جواب دیا جائے گا، باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ۔ اور اگر جی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ وہ بھی سوال ہم سے پوچھ لیں، ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز جو ہے ختم نبوت فورم کے جتنے بھی ممبران ہیں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس چیز کا جواب ملے گا۔ راجپوت بھائی، اور جوید مفتی صاحب آ گئے ہیں جی، جوید مفتی صاحب جی ہمارے بسم اللہ بہت مفتی ہی صاحب، بڑے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے سارے دوست؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم جی السلام الحمدللہ، وعلیکم الحمد السلام للہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ راجپوت بھائی اور دادا جی، بابر، ایان، عامر، سب دوست کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے، الحمدللہ. الحمدللہ میرا ایک مفتی سوال صاحب۔ ہے جی، میں کر سکتا ہوں؟ جی مفتی صاحب، ہم تو میرا طالب ایک علم سوال ہیں، اپنی بروڈ ہے، تو کیا سوال آپ کر لیں اگر انشاءاللہ۔ عامر یار میوٹ کر لیا کرو یار، یہ سارے دادا ایک جی کا، دم سے نہ بول لیا کرو۔ دادا جی کا مائک آن ہے۔ ہاں جی 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 قبلہ مفتی مفتی صاحب صاحب۔ بھائی بیٹھے ہیں سارے، آپ سوال کریں، جس جی کو جی جواب جی آتا ہوگا وہ دیں گے۔ جی، میرا ایک عاجزانہ سا سوال ہے۔ جب یہ مرزا قادیانی کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین پر ہمارا ایمان ہے، آپ جو کلمہ پڑھتے ہو وہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ سب ہم پڑھتے ہیں۔ تو عثمان بھائی اور ساتھی بیٹھے ہیں، ہم بڑے تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، توبہ کیے بنا اگر یہ مر جاتے ہیں، یہ کچے جہنمی ہیں یا پکے جہنمی ہیں؟ بس یہ پوچھنا تھا۔ جی عثمان بھائی۔ مفتی صاحب آپ کا سوال جو ہے وہ مطلب میں ایک چیز میں بیچ میں سے میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں جبکہ ان کا ایمان نہیں ہے، اور کلمے کی بات آئی ہے کہ کلمہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کلمہ پڑھیں چاہے جتنا مرضی پڑھیں تو یہ پکے جہنمی ہیں قادیانی۔ تو جس طرح کہ وہ خوارج کے بارے میں بھی ہے، جس طرح کے منافقین بھی پڑھتے تھے، تو جتنا مرضی کلمہ پڑھ لیں، روب دھاڑ لیں۔ اچھا، بس میں نے یہ سوال خالی اپنی تشفی کرنی تھی کہ یعنی پکے جہنمی ہیں، کچے نہیں ہیں۔ جی 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 وہ چلے منافق ٹھیک میں آ جاتا ہے نا، منافقت کا تو پھر آئی تھنک سو کہ بتایا گیا ہے کہ منافق جو ہے وہ تو جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں اسے رکھا جائے گا. جی، ہو گیا حسن گوندل صاحب، ہو گیا، تسلی ہو گئی الحمدللہ۔ جی جی، ایک اب آپ چھوٹا بولتے سا رہیں، میرا ہم کوشچن تھا، عرض کروں؟ جی جی کریں، ہم بھی تو آئے ہیں جی۔ جی میں نے اس چیز کے علاوہ ایک یعنی نا ایک شیعہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کوشچن کہ جو پہلے یعنی شادی ہوئی تھی حضرت ابراہیم سوری حضرت، جو سب سے پہلے جوڑے بنے تھے وہ آپس میں کزنوں کی شادی ہوئی تھی یا بہن بھائیوں کی شادی ہوئی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بچے تھے؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا یا ہمارے بڑوں سے پوچھا جو بیٹھے ہیں؟ جی کوئی بھی بھائی جو آپ دے دے، مجھے تو صرف یعنی اپنے علم کے اندر کچھ اضافہ ٹھیک کرنا ہے، کچھ اچھا مل جائے بس. عثمان بھائی، جی جی مفتی صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جواب دیں کہ سب سے پہلے شادی کزنوں میں ہوئی تھی، بہن بھائیوں میں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟
یہ سلسلہ کیسے چلا. اچھا جی چلیں آپ کی اجازت ہے. اچھا عثمان بھائی میری طرف افطاری کا وقت ہو گیا تو میں انشاءاللہ عزیز افطاری کے بعد حاضر ہوتا ہوں. اچھا جی یہ جو شروع میں جو سلسلہ چلا تھا نسب کا، اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ صبح کو جو جوڑا پیدا ہو جاتا تھا ان کی شادی شام والے پیدا شدہ جوڑے کے ساتھ ہو جاتی تھی. یعنی صبح کا جو لڑکا تھا اور اس کے ساتھ جو اس کی بہن تھی جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، وہ صبح والے جوڑے جو تھے وہ آپس میں بہن بھائی، شام والا جوڑا آپس میں بہن بھائی. ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی بلکہ شام والے کی صبح کے ساتھ، صبح والے کی شام کے ساتھ شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ جی حوریں آئی تھی تو ان سے ہوا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح نہیں ہوا. یہ بھی وہاں پہ چل رہا تھا ان کا مناظرہ آپس میں، لیکن ہمارا جو یعنی سنی سائڈ سے تھا لیکن وہ کمزور تھا، ٹھیک ہے، اس بندے نے صحیح ڈیفینڈ نہیں کیا انہیں. تو میں نے نہیں، کہا وہ کیا کہہ رہے تھے، حوریں آئی تھی؟ جی وہ کہتے ہیں کہ جی حوریں آئی تھی تو یہ تو بھائی بنتے ہیں آپس میں، بہن بھائی بنتے تھے، تو ان کا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. حوروں کے بارے میں تو ہم نے ان کے پاس آنے کا ابھی ہم نے سنا ہے، پہلے تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. یہ سلسلہ تو آدم علیہ السلام کے نسل سے چلنا تھا، تو ان میں پھر حوروں کا تو کوئی کام نہیں ہے نا. حوریں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ حوروں کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ نہیں معذرت. یہ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حوروں کی جو پیدائش ہے وہ جنت کے اندر، جنت کی جو دو روایتیں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ مسک ہے نا، ختامہ مسک، وہ جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو، وہاں سے ان کی پیدائش ہوئی ہے اور بنے ہیں. اور کچھ اور مفسرین فرماتے ہیں جو جنت کی مٹی ہے اس سے پیدا ہوئے. لیکن اب قوی قول یہی ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان کی پیدائش کستوری سے ہوئی ہے. سوری بالکل ذہن میں آ گیا، یہ کستوری سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. لہٰذا جو آدم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ ہے انسانوں کا، تو ظاہر ہے انسانوں کا سب سے اعلیٰ، جد اعلیٰ، والد اعلیٰ وہ حضرت آدم ہی ہے، تو نسل نے بھی حضرت آدم ہی سے چلنا تھا. حوروں کا اس میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جیسے بھائی نے نیچے لکھا وہ کستوری سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. بہتر ہے. جی جی شکریہ جی، اللہ حافظ، خیر عطا فرمائے، اللہ حافظ. اور یہ جو اس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیں ہم لوگ جو یہ مانتے ہیں نا، آپ اور میں جو یہ عقیدہ مانتے ہیں کہ بھئی بھائی کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، ایسا ہی ہے نا. بالکل جی. اور ایک بھائی کی چچا زاد بہن سے شادی ہو سکتی ہے، ماموں زاد سے بہن سے شادی ہو سکتی ہے. بالکل جی. اب یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں شارع علیہ السلام نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ جو دین ہمارے پاس آئے، اسی دین نے ہمیں یہ سمجھ بوجھ دی ہے اور ہمیں بتایا کہ یہ رشتہ حرام ہے اور یہ رشتہ حلال ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدا میں جو احکامات تھے وہ یہی تھے کہ صبح کی شادی شام والے جوڑے کے ساتھ جائز تھی، اور جو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے ان کی جائز آپس میں نہیں تھی. تو شریعت کے احکامات جو اترتے ہیں اسی طرح ان احکامات کے اوپر پھر عمل کیا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہو گئی، تھینک یو سو مچ. مفتی صاحب لیکن اس کے برعکس جو قادیانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان نہیں ہیں. پہلے انسان نہیں ہیں. قادیانیوں کا بھی عقیدہ اس حوالے سے سمجھ لینا چاہیے ہمیں. قادیانی بالکل بھی آدم علیہ السلام کو پہلے انسان نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک جنس سے تخلیق کیے گئے ہیں، بنائے ایک جنس سے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ مرزا قادیانی کی کتب اٹھا کے دیکھیں، وہ بالکل اس کے برخلاف لکھتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. اس کے اوپر وہ دلائل دیتے ہیں، ایک دو دلیلیں جو ہیں وہ باطل اس کی تعویل کر کے دیتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ تو ہدایت کے لیے آتے ہیں، تو جب کہ کوئی انسان تھا ہی نہیں دنیا میں تو وہ کس کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے انسان موجود تھے.
اور دوسرا یہ خلیفہ کے حوالے سے بھی دیتے ہیں کہ جانشین بنایا، تو اس پہ کہتے ہیں کہ پھر جانشین بنایا کس کا جب کہ کوئی ہے ہی نہیں تھا. وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اس کے اوپر، اس طرح کا استدلال پیش کر کے کافی اس کے اوپر بھی ہم نے 1-2 بار قادیانیوں سے اس حوالے سے ڈیبیٹ کی ہے. تو میں نے کہا چلے موضوع چلا ہے تو بتا دیں. اور حوروں کے حوالے سے تو ان کا بالکل عقیدہ یہ ہے کہ کوئی یہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی حوریں ملیں گی، اور روح کی کوئی جنس نہیں ہوگی، اور جنت دوزخ کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جنت آسمانوں پہ ہے. وہاں پہ تو ایٹماسفیئر ہی کہتے ہیں، اور ہے ایٹماسفیئر ہی، اور ہے گرمی ہے سردی ہے پتہ کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم نہیں مانتے کہ جنت بھی آسمانوں میں. اور وہ اس طرح کے تعویلات کر کے اپنے لوگوں کو، اور پھر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے نہ، عذاب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ عذاب جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا عذاب کے بعد میں شیطان بھی جو ہے وہ واپس جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک بھی انسان، ایک بھی مخلوق جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گی، ساری کی ساری جنت میں. جبکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ دائمی عذاب میں رہنے والے ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. اس طرح کے ان کے نظریات و عقائد ہیں، وہ ہم کافی بار لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، اس کے اوپر بحث بھی ان سے کی جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے گفتگو کے دوران یہ بتا دوں. جی مفتی صاحب. السلام علیکم. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. ہاں نیچے ہمارے کسی دوست نے ایک بات لکھی ہے کہ حکمت عملی مومن کا گمشدہ خزانہ ہوتی ہے. تو ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ یہ جو حکمت ہے نا، حکمت یہ سمجھ بوجھ جو ہے، یہ مومن کا پوشیدہ خزانہ ہے. اس سے یہ جہاں سے بھی ملے، اسے چاہیے وہاں سے اس کو اخذ کر لے لے. تو یہ آپ نے پیاری بات کی ہے. بالکل موضوع کے ساتھ جب موضوع چلتا ہے تو جو بھی بات سامنے آتی ہے وہ کر لینی چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھائی، عامر بھائی تے ماشاءاللہ جوید صاحب مفتی صاحب بھی بیٹھے نے. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اج تو بعد اپنی کسی براڑ دے ہوتے کوئی بندہ علیم نو اگر لے گا نا لائیو دے ہوتے، تے میں پھر اس بندے نال سیدھا ہوواں گا. اما عائشہ نو اتنیاں علیم گالاں کڈوا رہا ہے ملک عوان دی لائیو دے اوتے بہ کے کہ تسی جا کے سنو تے تسی چیر کے رکھ دیو اس کتے دے بچے نو. میں چیک کر کے جی معلوم نہیں ہے لیکن استغفر اللہ. میرے پاس ریکارڈنگیں موجود ہیں، وہ اما عائشہ کو گالیاں نکال رہے ہیں اور علیم بیٹھا جناب چپ کر کے ان کو کہہ رہا ہے جی گالیاں نہ نکالیں. جعفری آگے سے بحث کر رہا ہے، نیچے کمنٹوں کے اندر وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور نیچے عثمان ایک آئی ڈی کا وہ کہہ رہا ہے کہ براڈ بند کر دو. علیم آگے سے کہتا ہے کہ اب تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ تو خنزیر کریں گے ہی ایسے. چلے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ گفتگو فرمائیں اس کے حوالے سے. یہ میں نے تو بس صرف آپ کا براڈ آن تھا، میں نے کہا چلو آپ کے توسط سے دوستوں کو سلام کر دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ حضرات ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس جب اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ابھی میں نے دیکھا، میں نے سرسری نظر ڈالی ہے اس کے اوپر، لیکن وہ بکواس اتنے زیادہ تھے کہ پھر میں نکل گیا. میں نے عثمان بھائی کو دیکھا تو میں نے کہا چلے آ جاتا ہوں. عثمان بھائی بات یہ ہے کہ رات کو وہ صاحب جی ایک ہے، اس کے ساتھ تھوڑی بات ہوئی ہے، اور ملک جی ان کا نام ہے، ایک وہ ہے، انہوں نے اشتہار لگایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم سے کوئی سوال کرے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جو تصویر جس بندے کی لگائی ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی یہ مسیح موعود ہے، یہ آ چکا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو حدیث کا حوالہ دیا وہ مسلم شریف کا، جس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا. میں نے اس کو کہا کہ اس میں یہ بندہ کدھر ہے، اس حدیث میں ثابت کر دو. کرتے کرتے کہتا ہے جی اس میں نہیں ہے. میں نے کہا چلو اور بتاؤ. پھر وہ 2 حدیثیں بخاری شریف کی لیا ہے، جو حدیث لایا اس کا ترجمہ غلط کیا. کہتا ہے نہیں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. لفظی ترجمہ کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، اس کے اوپر میں سب دوستوں کو یہ کہوں گا مکمل مطالعہ کریں، اس کو مکمل دیکھ لیا کریں. بالکل بالکل.
تو یہ اور بہت ضروری ہے جی جی اس کے اوپر، کیونکہ رات کو نا ہمارے ایک دوست ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت افسوس ہوا ان کی گفتگو کا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ گفتگو نہیں کر سکے. ہاں افسوس ہوا. مجھے عثمان بھائی آپ گفتگو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. میں بس نماز کے لیے اور تراویح کے لیے جا رہا ہوں. جی جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. اور یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کروا رہے ہیں، اچھا اصل میں جو ہے نا وہ کنسیپٹ ان کا یہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حوالہ، بلکہ ایک نہیں دو چار حوالہ جو ہے وہ میں بات سنیں نا اپنے عثمان صاحب، یہ یہودی ہیں سارے کے سارے، یہ وہ ہیں جن کو آج بھی تکلیف ہے خیبر کی. تو یہ سارے کے سارے یہودی ہیں اور غیر مسلم ہیں، یہ کافر لوگ ہیں. ان سے احادیث مبارکہ سے قرآن کریم سے بات کرنا ہی جو ہے نا سب سے بڑی حماقت ہے. تو جو یہودی ہیں، سیہونی ہیں، مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، ان کی چھترول ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ان کا. جی چھترول اصل میں کریں نا بس، مرزے قادیانی قیانی کو صاحب نکال کرنا قیانی اور کچھ صاحب بھی یہ نہیں ہے. جو جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں وہ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ اس نصرت بیگم جہاں بیگم نچھو بیگم جس کو ہم کہتے ہیں 198 صفحہ ہے اس کا، تو اس کی سیرت لکھی ہے نصرت جہاں بیگم کی، 198 صفحہ ہے اس کا. کہتے ہیں کہ خدا اس نصرت جہاں بیگم کو اس زمانہ کی عائشہ ختیجہ بنانا چاہتا تھا، یہ اس لیے میرے عقد میں آئی ہے. تو بھائی وہ جو گستاخیاں تم کر رہے ہو اس نچھو بیگم کی کرو تو بالکل اس کی تم کر سکتے ہو، لیکن اسلام میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی گستاخی کرتے ہیں تو بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ سارے کام معاملات وغیرہ کرتے ہیں. جی کیا صاحب یہ ہمارے ساتھ بڑی آپ جڑ نے جائیں اچھی جی. بات کی ہے. صفحہ نمبر نشان نمبر 198 نچو باندری کا جناب نکالیں، پھر کہاں کہاں سے اس کا نکالتے ہیں ہم، اور اس کا ایسا کرتے ہیں نا کہ یہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہ کفار جو ہے مرزئی قادیانی یہودی ہیں جو بھی ہیں، ان کے پیچھے ہی چھپے ہوئے ہیں نا. یہودی بھی ان کے پیچھے چھپتے ہیں نا. بالکل مزے ان کی کے بات پیچھے یہ ہے چھپے نا، ہوئے ہیں. ایسے ہی ہندو ہے بھی بالکل، چھپتے ہیں. یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. اسلام دشمن سارا جو ہے نا مرزئی کے پیچھے، اسی لیے تو انہوں نے یہ بنایا تھا نا. جب وہ مہدی آف سوڈان مر گیا تو انہوں نے اس خنزیر کو کھڑا کیا اس کے پیچھے چھپنے کے لیے. وہ سامنے سے وار نہیں کر سکتے، اور یہودی بھی نہیں کر سکتا، کوئی اسلام دشمن بھی نہیں کر. ان کو ایک چاہیے تھا، ایک چھوٹا سا ایک ڈبہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے سامنے، جس کے پیچھے چھپ کرنا وہ مسلمانوں پر وار کرتی ہے. اب یہاں پر کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن اس کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے. مرزئی قادیانی خنزیر کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے ہیں. وہ سیہونی بالکل جو ہے اسی نا طرح ہے. یہاں بہت پہ انہیں دشمن مکمل ہے. ایڈز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اسرائیل مکمل ایڈ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ قادیانیت اتنی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس انگلینڈ میں بھی، اور یہاں سے سپورٹ جو ہے وہ پاکستان بھی جا رہی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو اب ورگلایا جا رہا ہے کہ اصل اسلام قادیانیت ہے، ٹھیک ہے. وہ اسلام نہیں ہے جو کہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارا عقیدہ ہے. وہ اس چیز کو ہٹا رہے ہیں ٹھیک یہاں ہے پہ. ٹھیک ہے کیا گوندل صاحب ذرا کھولے نا وہ تفسیر صغیر، کیوں نہ ذرا ہم اس کا ادھر مطالعہ شروع کریں. ذرا مسلمانوں کو پڑھ کر ہم بتاتے ہیں نا کہ تمہارا مرزا بشیرہ زانی کیا لکھتا ہے. اور مزے کی بات یہ مرزیوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کو مانتے ہیں. مرزے بالکل. قادیانی غلام قادیانی کو مانتے ہیں یا مل کے بشیر زانی کو مانتے ہیں. ان کا تو یہ بھی بڑا پھڈا ہے. لوری جو ہے وہ ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلا گیا، ادھر فرد محمد ان کا گارڈ بن گیا، علی جا محمد ان کا نیو پرافٹ بن گیا. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح بکھرے ہوئے جس طرح وہ گندگی بکھری ہوتی ہے جہاں سے مرغے بے گزر شک جائیں. بے شک ایسے ہی ہے. تو اب باقی یہ باقی ہے نا یہ کہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا آصف اپنا صاحب بندہ ایک ہے طارق قادیانی جو ہے ادھر کا ہے، ہاؤس آف لارڈ کا ممبر، وہ مرزئی قادیانی کافر ہے. وہ جو ہے نا مرزا مجبور مسرور قادیانی، اس کا وہ دستے اس کا ایک ہاتھ ہے ایک طرح کا. تو وہ پاکستان میں جا کر وہ وزیر بنایا ہوا ہے انہوں نے کامن ویلتھ کا، اور پاکستان بھی نا دوبارہ سے کامن ویلتھ میں آ گئے. کامن ویلتھ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سارے غلام جو تھے برطانوی سرکار کے، تو وہ وہاں پر جا کر اور شیدیر ٹلی سے ملتا ہے اور پتہ نہیں کس کس سے ملتا ہے. ظاہر ہے جو آج کل پاکستان کے اندر یہ انتظامیہ لائی گئی ہے یہ بھی انہی کے کرتا درتا ہے. بالکل حتیٰ انہیں کہ کی جناب طرف علی یہ جو ملٹری کے لوگ ہیں
وہ بھی انہی کے حرامزادے جو ہے نا انہی کے شیر و شکر ہے. تو ہم کو جو ہے نا کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم اپنی قبر کو انگاروں سے بھریں گے. جی بات کریں. بہت شکریہ. حسن صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا قادیانیت بڑھ رہی ہے، کہیں نہیں بڑھ رہی. لوگ جو ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کو تیز کیا ہوا ہے، جی لیکن حضور والا مسلمان میری جو ہے بس وہ یہی کہنے کا مقصد تھا کہ انہوں نے اپنا نیٹ ورک اتنا تیز کر دیا اور اتنا کچھ انہیں یعنی وہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو سوشل اپنا جو ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ سرکل بڑھا دیا، ٹھیک ہے. یہ اتنی کوششیں انہوں نے مزید جاری کر دی ہیں، جیسے وہ آخری ٹائم پہ پھڑپھڑانے کی زیادہ آوازیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا اب ان کا شور زیادہ بڑھ گیا ہے، تو یہ اور سے اور یعنی ہاتھ مار بالکل رہے ہیں. شور حقیقت کیا ہے. زیادہ بڑھ گیا جی؟ مطلب اب اپنی طرف سے یہ جو ہاتھ مار رہے فیض عیسیٰ ہے کیا شور بڑھ گیا جی میرے پیارے. نام نہیں ملتا. اگر آپ ادھر امریکہ میں دیکھیں نا کسی مرزئی قادیانیوں کا کہے نا کہ ذرا باہر نکل آؤ میلکم ایکس کو قتل کرنے والوں، تو آپ کو کوئی مرزئی ملے گا ہی نہیں. ہیں. مرزیوں کے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے نا وہ جو کالے ہیں ان کا. پہلے اچھا. تو وہ یورپیوں سے لڑتے رہے نا، آج کل مرزئی قادیانی ان کے سامنے ہیں. تو ٹھیک ہے. مرزیوں قادیانی نے قتل کیا تھا میلکم ایکس کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ جانتے ہیں نا کسی مرزئی کو تو لے آئیں یہاں پر اسی اپنی براڈ پر لے آئیں، ذرا اسے بات کرتے ہیں کس میرے طرح یہ ساتھ ایڈ ہی بندیوں نہیں، کو میں نے مارتے ہیں. کسی بھی قادیانی کو ایڈ ہی نہیں رکھا ہوا الحمدللہ. بالکل جو بھی سرکل رکھا ہے ٹھیک ہے، اپنے بھائی ہیں ٹھیک ہے، اور الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، کسی بھی ایسے کو میں نے نہیں آپ رکھا. تبلیغ ان کو بھی کرے نا، ماشاء ان کو بھی اللہ یعنی تبلیغ کرے بھائی نا، ان کو بتائے نا مرزا کیسے مرا تھا. جی نہیں جی بالکل. جی یہ ہے کہ آپ قادیانیوں کو ایڈ کریں، لے کے آئیں ان کو ہمارے سامنے، تو ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہاں جی بالکل یہ ایک عثمان تو بھائی ہاں جی ہاں جی ہاں عثمان جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھائی ادھر نا وہ طلعت کی براڈ کے اوپر سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، اور دوسرا وہ ڈنگ ڈونگ آیا ہوا ہے. وہ ڈنگ ڈونگ نے جناب ادھر نیا موضوع چھیڑ دیا ہے، کہتا ہے جی یزید جنتی ہے، اور اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی بہتان لگایا کہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور سید ظفر اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کو جواب دے رہے ہیں، اور نیچے ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی، وہ جناب گالیوں پہ گالیاں دے رہے ہیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو. اچھا دیکھیں نا جی، یہ ہمارا چلے میں موضوع آ ہی رہا ہوں، نہیں ہے. ان میں کو بھی کہیں آ رہا کہ ہوں. وہ بند کریں ایک یہ منٹ باتیں. کیانی صاحب ایک منٹ، گجر صاحب آئے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر کے نا میں بھی ادھر جاتا ہوں، تو پھر کیونکہ پھر ادھر جانا ہمارا لازم ہے. گجر صاحب مائک کا انمیوٹ کیجیے گا، کوئی بات کرنی ہے آپ نے، کیونکہ پھر براڈ میں نے بند کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. باپ کی براڈ بس بیٹھ کے سن کے نا باتیں بہت اچھا لگ رہا تھا. میں کافی زیادہ براڈیں چل رہی ہیں نا قادیانیوں پہ، لیکن بالکل وہ ایسا کوئی بھی اس کے مین ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا. کوئی کہہ رہا ہے وہ ٹیکس لیتے ہیں، کوئی بول رہا ہے وہ چندہ لیتے ہیں، لیکن اس براڈ پہ میں نے وہ سنا ہے نا کہ مین ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، جس پہ ان کی ساری کیا بولتے ہیں عقیدہ جو ان کا مرزے پہ. تو یہ سن کے اچھا لگا کہ یہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ یہ چندے وغیرہ کی، کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے اس پہ بات کی جائے وہ ختم ہونا چاہیے. بالکل 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 ایسے ہی ہیں، یا بالکل ایسے ہے. نیچے جمیل یہودی قادیانی بھی وہ کچھ لکھ رہا ہے، دیکھو جمیل قادیانی، بات جو کرنی ہوتی ہے وہ ٹپ ٹپ پہ تم لوگ نیچے کرتے ہو، بات کرنی ہوتی ہے تو اوپر آ کے بات کرو، بالکل نیچے سامنے ٹپ بیٹھ ٹپ کے نہ بات. کیا کرو، سامنے آؤ. ٹھیک ہے حسن بھائی، گجر بھائی، بابر بھائی، مجھے اجازت دیں. جی میں کائنڈلی پھر اگر کوئی جو دوسری جگہ پہ وہاں پہ جا رہا ہے تو وہ کائنڈلی شیئر کر دیجیے گا، کوئی بھی بھائی وہاں پہ جا رہا ہے تو نعمان بھائی یا آپ عثمان آپ صاحب. نے کسی کو فالو نہیں کیا ہوا میرے خیال سے، میں نے آپ کو سب کو سب نے کیا، فالو کر لیا، فالو بیک دے کے تو آ جائیں ہمارے ساتھ ہی. جی میں نے سب کو فالو کیا. اوکے جی اوکے. اللہ حافظ.